ناظرین، جب بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی تو انگریز حقارت سے اس خطے کے لوگوں کو بندر سے تشبیہ دیتا تھا. بندر کو انگریزی میں ببون کہتے تھے، جو کہ بعد میں شارٹ ہوتے ہوتے بابو بن گیا. تقسیم ہند کے بعد جب یہ لوگ پاکستان آئے تو مختلف ذاتوں میں اپنی رجسٹری کروا کر یہ بابو پاکستان کی سیاست میں داخل ہو گیا. اس کے بعد اس بابو اور اس کے بچوں نے موروثی سیاست کی ایک ایسی بنیاد رکھی جو آج تک ختم نہیں ہو رہی. مغل بادشاہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. وہ جب کوئی بڑا فنکشن، بڑا ایونٹ یا جنگ پر جانے کے لیے انہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ اناج کے دروازے کھول دیتے تھے. اسی لیے بر صغیر کے لوگوں کے اندر وہ بھوک آپ کو شادی بیاہ کے موقعوں پر اکثر نظر آتی ہے، جہاں پر امیر غریب کا فرق کیے بغیر ہم لوگ کھانے پر اس طرح ٹوٹتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا آخری کھانا ہے. یہ بھوک ہم پر پری پلانڈ طریقے سے ڈالی گئی. غربت اور افلاس کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے لوگ ووٹ کی بجائے پھر بوٹیاں ڈھونڈتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے کہ جنہوں نے ان کا استحصال کیا اتنے عرصے تک. تحریک انصاف نے کوشش کی موروثیت سیاست کے اس بت کو توڑنے کی. انہوں نے بنو میں اور اٹک میں ٹیسٹ کیس کیا، لیکن دونوں جگہ پر ناکامی ہوئی. موروثی سیاست دونوں جگہ جیت گئی. اب یہ فیصلہ عوام کے سامنے آ چکا ہے کہ موروثی سیاست کے بغیر پاکستانی سیاست میں آگے بڑھنا ناممکن ہے. تحریک انصاف کے پاس عددی اعتبار سے اکثریت آئی. باقی پارٹیوں نے، اپوزیشن نے بھٹو ازم اور ضیاء الحق صاحب کا فلسفہ مرج کر کے ووٹ لیے، لیکن پھر بھی تحریک انصاف پاکستان کے تمام شہروں میں تقریباً جیت گئی. بنو میں ایم ایم اے کو بھی ایک سیٹ مل گئی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہارون بلور شہید کی بیوہ وہ اس الیکشن میں جیت کر الیکٹیبل اپنے بربوتے پر پہلی دفعہ خاتون جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی میں آئی ہیں، جو کہ ایک خوشائن بات ہے. انہی اعداد میں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو دوسری پارٹیوں نے جو ووٹ لیے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں ایک حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ اتنا زیادہ جب اپوزیشن مل کر اتحاد کرے گی تو ان کو ظاہر ہے کچھ لوگ تو ووٹ دیں گے. پنجاب میں ابھی بھی مسلم لیگ نون کا کافی ہولڈ موجود ہے، جو کہ ہم نے اس الیکشن میں دیکھا. لیکن تحریک انصاف کے پاس اب آنے والے وقتوں میں ٹائم کم ہے. انہیں اپنی وزارتوں کو اور پارٹی کو علیحدہ کرنا ہوگا، عہدیداران نئے بنانے ہوں گے، انٹرا الیکشن کرانے ہوں گے، تاکہ پارٹی سیاست پر اور جو لوگ وزارتوں میں ہیں وہ حکومت کے مسائل پر توجہ دیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. ضمنی انتخابات ماضی کے ان انتخابات کی طرح اس طرح بھی مختلف تھے کہ نہ کسی پل کا افتتاح ہوا، نہ کوئی ایئرپورٹ بنا، نہ کوئی ترقیاتی مد میں اس کے اعلانات ہوئے. ماضی میں الیکشن کمیشن کی پابندیوں کے باوجود وزیر اعظم اور وزراء ان علاقوں میں کیمپین چلاتے تھے اور وہ جیت جاتے تھے. لیکن اس دفعہ یہ حالات تقریباً مختلف تھے. اسی وجہ سے شاید تبدیلی اسی کا نام ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کے پی کے سے شوکت یوسفزئی صاحب سے، جو کہ وزیر رہ چکے ہیں اور وہ ایسے وزیر تھے جو کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے یہ سوال رکھتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ ان انتخابات کو کیسے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ رہیں، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم یوسفزئی صاحب. ضمنی انتخابات جو ابھی ہوئے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس بہتر ہے؟ ان نتائج سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے جمہوریت کے یہاں پہ تو، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے سولو فلائٹ کیے، اپنے اس پہ الیکشن لڑا ہے اور اپنے نشان پہ الیکشن لڑا ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو پی ایم ایل این اور ایم پی اور پیپلز پارٹی اور جے آئی شرپا گروپ، جتنے پارٹیاں تھیں وہ سب نے مل کر ہمارے خلاف الیکشن لڑا. تو اگر آپ ضمنی الیکشن کے نتائج دیکھیں تو ان میں سے بھی ہماری چیزیں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول پارٹیوں کو لیں تو پھر سارے ہم سے کم ہیں. اور یہ انہوں نے متحد ہو کر الیکشن لڑا. اگر آئندہ بھی الیکشن لڑے ہمارے خلاف متحد ہو کر تو تبھی ان کی سیٹیں کم آئیں گی انشاءاللہ. جی اچھا یوسف صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ بھٹوازم اور ضیاء الحق صاحب کا فلسفہ ایک ہو گیا. ساری زندگی یہ لڑتے رہے، اب الیکشن میں اکٹھے ہو گئے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ کرپشن سے ڈر رہے ہیں نا، کرپشن احتساب سے ڈر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ان کے خلاف انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس پہ کافی گہرا تنگ کیا جا رہا ہے ان کا. تو یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف خوف ہے ان کا، اور لہٰذا یہ اپنے سارے اختلافات بھلا کر اب صرف اس سے متحد ہو گئے کہ ہم کسی طریقے سے حکومت کو تنگ کریں کہ ہمارے خلاف احتساب نہ ہو. لیکن ہم کسی اس سے نہیں آ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے خلاف احتساب جاری رکھیں گے.
جی اچھا، یہ الیکشن کافی مختلف تھے کہ خان صاحب نے کوئی افتتاح، کوئی پل کا اعلان، کوئی ایئرپورٹ. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں وزراء ان الیکشنوں میں جا کر پارٹیسپیٹ کرتے تھے. آپ کے خیال میں یہ عمل اس دفعہ کیا واقعی تبدیلی تھی؟ دیکھیے، ہم نے کوئی وہ نہیں کیا، کسی الیکشن کمپین پہ نہیں گئے، نہ ہمارے ایم پی ایس گئے، ایم این ایس گئے، نہ ہمارے منسٹرز گئے. ہم نے کھلی فیلڈ چھوڑی ان کے لیے. انہوں نے کمپین کی ہمارے خلاف. ہم نے شفاف انتخابات کو یقین رکھتے ہیں اور ہم نے ثابت بھی کیا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. اور اس کے باوجود آپ رزلٹ دیکھیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم کچھ چیزیں لوز کر گئے، لیکن اکثریت میں آپ دیکھ لیں تو آج بھی ہم الیکشن بھی اکثریت میں ہم جیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موروثی سیاست ہے، جیسے سرور خان صاحب کا بیٹا ہے، چودھری مونس علائی ہے، ابھی شیخ صاحب کے ہیں، پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر، یہ لوگوں ان کے رشتہ دار جو ہیں یہ جیت کر الیکشن میں دوبارہ آئے. کیا آپ کے پاس عام لوگ وہاں پر نہیں تھے؟ آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے اس پر؟ دیکھیے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کی موسیقی حالات جو ہیں وہ بالکل خاندانی سیاست اور ان چیزیں ہیں اور ان کی جڑیں بھی بڑی گہری ہیں. آپ دیکھیں کہ آگے کے اندر ہم نے سیاست کے خلاف بندے کو ٹکٹ دیا، وہ ہار گیا. اسی طرح بنو کے اندر ہم نے موروثی سیاست کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ ہار گیا. یہ تو ایشوز ہیں، ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی ہمیں انشاءاللہ. جی اچھا، میاں صاحب ابھی ووٹ ڈالنے آئے، شناختی کارڈ اپنے ساتھ نہیں لائے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلم لیگ لاہور میں کافی مضبوط ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر آپ پارٹیوں کی تعداد دیکھ لیں تو بہت کم مارجن پہ جہاں ہم ہارے ہیں تو بڑے کم مارجن سے ہارے ہیں. اور اس میں پھر آپ مختلف پارٹیوں کی اسٹرینتھ دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمیں لائن تو کہہ رہی کہ جی ہم نے سیٹیں جیتی ہیں تو اس سے ہم واپس آنے والے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ آپس میں بھی نہیں چل سکتے. آج تو یہ ہمارے خلاف متحد ہیں، لیکن کل یہ ہمارے خلاف متحد نہیں رہ سکتے انشاءاللہ. اس وقت ان کو خوف صرف احتساب کا ہے اور وہ ہم کسی صورت سے نہیں چھوڑیں گے. اس نے کرپشن کی ہے، اس کے خلاف احتساب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی نیب آزاد ہے، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں ہوگا اس حوالے سے. اچھا، ان الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو اب کوئی سبق ملا، کوئی اپنے پروسیس میں تبدیلی کو جو ٹکٹ دینے کا جو مرحلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی یا کچھ اس طرح کا سسٹم آپ تبدیل کریں گے؟ دیکھیے، میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے جو ٹکٹ تقسیم کا جو طریقہ کار ہے نا، یہ مؤثر ہونا چاہیے اور پہلے سے ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے کہ ہم عین وقت ٹکٹ جو تقسیم کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ سلسلہ ہمیں ترک کرنا پڑے گا. باقی انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور جو لوگ 2018 کے اندر پارٹی امیدواروں کے خلاف کھڑے ہیں ان کو پارٹی سے نکالا جائے. جی اچھا شوکت صاحب، آپ کا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ آپ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آپ کا بجلی کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے، تو کیا آپ نے اپنا مکان خریدا؟ یار جی، میں تو ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں. میں نے تو قسطوں پہ وہ ڈالا ہوا ہے. اب دیکھو یہ قسطیں کتنے سالوں میں ختم ہوتی ہیں. وہ اس پلاٹ کے لیے میں نے قسطوں پہ ملا ہے پشاور میں. جی اس سے ہم نے لیکن اس کی 4-5 سے ابھی شارٹ ہو. اچھا، تو سیاست میں تو لوگ مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، تو آپ اپنے حالات کب بدلائیں گے؟ تو پھر جیل جانا پڑے گا. جیل ہم جا نہیں سکتے. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے یوسف سعید صاحب کی باتیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کریں تو جیل جانا پڑے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جیل میں سے ہو کر بھی واپس باہر آ گئے. اس کا بھی انہیں کچھ سوچنا پڑے گا. دوسرا، پاکستان کی عوام کو اس بابو کے تسلط سے نکلنا ہوگا، موروثیت کے بت کو توڑنا ہوگا. یہ کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا واقعی آپ کے لیے آپ کی بریانی میں بوٹیاں زیادہ اہم ہیں یا آپ کے لیے آپ کے ملک کا مستقبل؟ کیا آپ اپنی وقتی طور پر بھوک کو ترجیح دیں گے یا آنے والے مستقبل پر؟ پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا